حاضرین، ہم اور آپ ایسے معاشرے میں جیتے ہیں، ایسے ماحول میں سانسیں لے رہے ہیں، ایسے دور میں پنپ رہے ہیں کہ جہاں انسان کو ڈسنے کے لیے تیار ہے، انسان کو خوراک بنانے کے لیے تیار ہے، جہاں انسان ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی سعی کرتا ہے، نفرت عداوت کے بازار کو گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نفرت، وہ عداوت کس بنا پر کی جاتی ہے؟ لوگ آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجوہ، ایک سبب، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جب انسان آپ کے مقابلے کی ہمت نہیں کر سکتا تو آپ سے نفرت کرنے لگے گا۔ آپ کو ہرانے کی ہمت نہیں رکھتا تو آپ سے نفرت کرنے لگے گا، آپ سے بغض کرنے لگے گا، آپ سے حسد کرنے لگے گا، آپ سے کینہ کرنے لگے گا، آپ سے بغاوت کرنے لگے گا، آپ سے دشمنی کرنے لگے گا، آپ کی شہرت پر وہ آگ پانی چھڑکنے کی کوشش کرے گا، آپ کو بدنام کرنے کی سازش کرے گا۔ آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ہرگز آپ کو ہرگز پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ آپ کو یہ بات اپنے دل میں ہمیشہ رکھنی ہے کہ شور تب کھلاڑی نہیں مچایا کرتے، تماشائی مچایا کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے خلاف زہر اگلتے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف لوگوں میں پرچار کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، آپ کی عزت کو پامال کرنے کی سعی کرتے ہیں، آپ ان کو یہی جواب دیں کہ میں کھلاڑی ہوں، میں کھیل دکھاتا ہوں۔ تماشائی کا کام ہے شور مچانا، گل کرنا، ناچنا گانا۔ وہ ناچنا بازاروں میں ہو، وہ ناچنا سڑکوں پر ہو، وہ ناچنا چوک چوراہوں پر ہو، لوگوں کے سامنے لوگوں کی آیا کو عیب کو آیا کرنا، یہ ناچنے کے مثل۔ ہرگز اپنے منزل سے منہ مت موڑیے۔ کسی کے کہنے پر، کسی کی نفرت کرنے پر، کسی کے دشمنی رکھنے پر آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا کوئی دشمن کوئی بال بیکا کر سکے گا۔ آپ اپنے منزل پر رواں دواں رہیے۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو اپنے پیر کو، اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچتا۔ منزل بھی آگے بڑھ کر قدم چوم لیتی ہے جو اپنے ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی بھی پزمردگی کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی شکار نہیں ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں جناب، لوگوں کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں۔ اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ میرے اعمال سے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ ہم کو اس کا تجزیہ کرنا ہے، ہم کو اس کی فکر کرنی ہے، ہم کو اس کی بچار کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، لوگوں کے بارے میں نہیں۔ اگر آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو لوگ کہیں گے دیکھیے جھک کر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے بیچ ان کے کندھا سے کندھا ملا کر جاتے ہیں تو کہیں گے دیکھیے اکڑ کر آتا ہے، اکڑ کر آتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا، اس کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ اور اگر آپ خاکساری، انکساری، عاجزی اختیار کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو لوگ اس کا بھی مذاق اڑائیں گے کہ یہ جھک کر رہتا ہے، ڈر کر رہتا ہے، ڈرپوک ہے۔ آپ کو ڈرپوک ثابت کر دے گا، آپ کو چمچا کہے گا، آپ کو غلام کہے گا، آپ کو نوکر کہے گا۔ اس لیے آپ کسی بھی چیز میں آپ کو دنیا چین سے نہیں رہنے دے گی، آپ کو دنیا کسی بھی حالت میں سکون نہیں دے گی۔ سکون دینے والی ذات وہ ہے، عزت دینے والی ذات وہ ہے، آپ کے منزل مقصود کو تک پہنچانے والی ذات وہ ہے۔ اس لیے اس ذات پر توقع کر کے آپ کو کام کرنا ہوگا، مجھے کام کرنا ہوگا اور کام کرنے والے کو سپورٹ کرنا ہوگا۔
کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، کام کرنے والے کو داد و تحسین سے نوازنا ہوگا۔ جھوٹ کو اتنا بار بولا جاتا ہے، اتنا بار بولا جاتا ہے کہ لوگ جھوٹ کو ہی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ افواہ بازاروں میں یوں ہی مل جایا کرتے ہیں، سچ اور تحقیق، سچ اور حق تو تحقیق سے ملا کرتا ہے بھائیوں۔ افواہیں تو بازار میں گھومتی رہتی ہے، افواہیں تو آگ سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ تیز چلتی ہیں۔ حق اور سچ کو تلاش کرنا پڑتا ہے، حقیقت کو آنکھ کے آئینے سے، دل کے آئینے سے دیکھنا ہوتا ہے، تب آپ حقیقت تک پہنچ پائیں گے، تب آپ سچ تک پہنچ پائیں گے۔ افواہیں تو ہوٹلوں پر سن لیجیے، افواہیں تو چوک چوراہوں پر سن لیجیے، افواہیں تو خاتون کی زبانوں سے سن لیجیے۔ افواہوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ جو بات میرے کان تک پہنچے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کریں، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، غلط بات ہے، تو کہنے والے کی زبان کو بند کرنا بھی میری ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا آپ میرے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتے؟ میرے سامنے آپ ایسی بات نہیں بول سکتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہی چاپلوسی کا زمانہ ہے، چاپلوسی کا زمانہ ہے، چاپلوسی کیجئے گا تبھی تو اوپر جائیے گا، قدم آگے بڑھائیے گا، جبھی تو لوگوں میں مقبولیت ملے گی کہ فلاں صاحب کا چاپلوسی ہے، فلاں صاحب کا چمچہ ہے، فلاں صاحب کا غلام اور نوکر ہے، فلاں صاحب کا نمک کھا رکھا ہے، اس لیے اسی کا گن گاتا ہے۔ حاضرین، عرض یہ ہے کہ چاپلوسی سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیجیے، خداوند قدوس کی خوشنودی کے لیے کام کیجیے، اور آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، میں اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے بات شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کے خزانے میں ایک انمول موتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے حق سچ کے ساتھ، دنیا والوں نے انہیں کیا نہیں کہا، جادوگر، پاگل، دیوانہ، بیگانہ، ہر کچھ کہا، ہر چیز سے اس کا نشانہ بنایا، بدنام کرنے کی سعی کی، مارنے کی سعی کی، گالی گلوچ دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہیں بخشا، تو میں کس گلی کا انسان ہوں؟ آپ کون ہیں کہ ایک انسان کو چھوڑ دے؟ کوئی کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سکون مل جاتا ہے یہ بات سوچ کر کہ ایسی عظیم ہستی کو لوگوں نے نشانہ بنایا تو ثناء اللہ تو کیا چیز ہے۔ یہ سوچ کر بڑا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے نشانہ بنایا، عمر فاروق کو نشانہ بنایا، عثمان غنی کو نشانہ بنایا، حضرت علی کو نشانہ بنایا، لوگ ہمیں بھی نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے سکون مل جاتا ہے کہ ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، الحمدللہ، ہم بھی انہی کے وارثین میں سے ہیں، الحمدللہ، ہم بھی انہی کی اتباع کرنے والے ہیں، الحمدللہ، انہی کی طرح ہم بھی حق اور سچ کو اجاگر کرنے والے ہیں۔ لوگ کو برا لگتا ہے تو لگے، فاروق اعظم کی طرح آئینہ دکھانا، فاروق اعظم کی طرح حق اور سچ بولنا اور انصاف کرنا، یہ اہل دیوبند اور اہل علماء کا حق ہے۔ اس لیے ہم علماء کرام کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے حق اور سچ بات کہنے سے۔